وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 3 اور 4 آج کا درس کا نمبر ہے 1486. آج کا موضوع کیا ہم شیطان کے ساتھی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے. یوم ترونها تذہل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے. بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 3. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے جھگڑتے ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ، جس شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص اسے دوست بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کر دے گا. وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اسے دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا. سامعین کرام، جھگڑا کے کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اور بغیر کسی تمہید کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اللہ سے جھگڑ رہے ہیں عملی طور پہ، اور سرکش شیطان کی پیروی کر رہے ہیں بغیر کسی وضاحت اور تمہید کے. یہ ابتدائی جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے جھگڑ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں بغیر کسی علم کے، اور شیطان سرکش کے راستے پر چل رہے ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اور دوسری آیت بھی اس کے بارے میں کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدی الی عذاب السعیر. شیطان کے راستے پر، شیطان سے اگر آپ دوستی گھانٹیں گے تو
پھر تو وہ آپ کو دوزخ میں لے جا کے ٹھہرے گا۔ دیکھیں شیطان نے ہم اس سے پہلے تو خیر میں آپ کو وہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ آپ ذرا غور کریں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں بغیر علم، بغیر کسی ٹھوس علم کے، بغیر علم و دانش کے۔ دیکھیں زیادہ مشکل نہیں ہے، آج ہم عملی طور پہ اللہ سے حالت جنگ میں ہیں، اور یہ میں آپ کو قرآن سے آپ کو بات بتا رہا ہوں، یجادل فی اللہ، اللہ سے جھگڑا۔ اب یعنی اللہ کا حکم ماننے سے اگر آپ انکار کر دیں، اللہ کے مطالبات کو نہ پورے کریں، انسان اگر دنیا میں آ کے اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے آقا اور اپنے رب کے احکامات ماننے سے انکار کر دے اور زندگی کا رخ بدل لے، اور وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھجوایا ہے، یہ دنیا اس کے لیے بنائی ہے، اس مقصد سے عملی طور پہ انحراف کر لے، تو دراصل یہ اپنے رب سے جھگڑا کر رہا ہے، رب سے لڑائی کی صورت ہے ایک۔ رب کے احکامات سے انکار، یہ قرآن کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب کے احکامات سے انکار کی روش کو اگر کوئی اپنا لیتا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ رب سے ایک جھگڑے کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ دیکھیں بالکل سادی بات ہے، حکم باس کے حکم کو نہ ماننا باس سے عملی طور پہ جھگڑا ہے۔ یہ تو دنیا میں ابھی آپ دیکھ لیں، آپ اپنے باس کے احکامات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مجھے بتائیے۔ تو جب آپ رب کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیتے، دراصل یہ جھگڑا ہے۔ اب یہ دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ، اب یہاں کافر، فاسق، منافق اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ یہ تو آیت کافروں کے لیے ہے، ہم پہ کیوں فٹ کر رہے ہو؟ یہاں تو بھائی لوگ ہیں، آپ لوگوں میں ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ میں یتبع کل شیطان مرید، آپ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ شیطان کے نقش قدم کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ حکم الہی سے انکار۔ ابا واستکبر، ابا انکار کیا اس نے اور اپنے آپ کو بڑا جانا، بڑا سمجھا۔ اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ ابا واستکبر۔ تھوڑا سوچیں سر، یہ قرآن ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے۔ کافر بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں۔ بات ہے ساری رویے کی، آپ کا رویہ مومنانہ ہے یا کافرانہ ہے؟ بس ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیں، مجھے جواب مت دیں۔ ہمارا رویہ کافرانہ ہے یعنی انکار کا رویہ ہے کہ اقرار کا رویہ ہے؟ نو، اقرار کا نہیں ہے۔ دین کو تو آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے اور ہم شیطان کے راستے پر ہیں۔ دین اول تو ہم پہچانتے نہیں ہیں کہ دین ہے کیا۔ دین تو اللہ کا حکم، ٹوٹلی سرنڈر۔ سمعنا و اطعنا کا ایک رویہ، یہ مومنانہ رویہ ہے۔ سمعنا و عصینا یہ کافرانہ رویہ ہے۔ ہم سنتے ہیں لیکن ہم نافرمانی کریں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ اس وقت کے دیکھیں مدینے میں حضور جب تشریف لے گئے تو پرانے، ہماری طرح پرانے مسلمان آباد تھے صدیوں سے، جس طرح ہم صدیوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اسی طرح وہ لوگ اسلام کا نام لیتے تھے، پیغمبر کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ مشرک اور کافر نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو، مسلمان کہتے تھے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔
تو وہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب، آج آپ دیکھ لیں، آپ بھی اسی دھوکے میں مبتلا ہیں۔ بھائی بڑے بڑے عالم کہتے ہیں بھائی غم مت کرو، کلمہ پڑھا ہوا ہے تم نے، بس سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ کوئی حال ہے ہمارے بعض علماء کا؟ یہ تو کتاب سے انکار ہے۔ اللہ فرما رہا ہے من یعمل مثقال ذرۃ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا۔ ایک آیت تھوڑی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے صرف ایمان اور عمل صالح اور تواصو بالحق اور تواصو بالصبر والے لوگ جو ہیں وہ نقصان سے بچ جائیں گے، باقی سب نقصان میں جائیں گے۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے تو نہ ایمان کو جانتے ہیں نہ قبول کیا ہے، اور کوئی بتا بھی دے پھر بھی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو مسئلہ یہ بڑا وہ ہے، دقیق ہے۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا خراب ہے سامنے کا، بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ یہ ساری آیات ہم پر فٹ آ رہی ہیں، ہم لوگ ہیں گے نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ دیکھیں يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ۔ اگر آپ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے جھگڑا کر رہے ہیں، آپ کو علم نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں یہ دعویٰ تو کوئی بھی معاذ اللہ نہیں کر سکتا، یہ تو میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ کوئی بھی نہ خاوند کہتا ہے نہ اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں تو اللہ سے جھگڑے کی حالت میں ہوں۔ بعض وقت بیگمات خفا ہو جاتی ہیں، شوہر میاں خفا ہو جاتے ہیں، ایک جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، شوہر ظالم بن جاتا ہے، بیوی پہ ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے، ایک جھگڑے کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو ایسی تو ہم اللہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ آیات تو فٹ ہم پر ہو رہی ہیں، لیکن ایسا ہم عملی طور پہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اللہ سے جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ سے جھگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو کوئی کافر بھی نہیں کہتا کہ میں اللہ سے جھگڑ رہا ہوں۔ جو صریح کافر ہے وہ ایسا نہیں کہتا، وہ کہتا ہے بس میں جو سوچ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، بس وہی دین ہے، وہی ٹھیک ہے۔ اللہ سے جھگڑے کا کوئی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آئی ایگری، مانتا ہوں میں اسے، لیکن در حقیقت اگر آپ نے شیطان کا راستہ لے لیا، اگر آپ نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا، اگر آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی آخرت پہ، اگر آپ نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا، اگر قرآن سے آپ نے روگردانی اختیار کر لی، یہ ساری جھگڑے کی کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں یہ اللہ کا مطالبہ ہے ہم سے، وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے نا سورہ انبیاء میں، اور یہ تم ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، بس میرے سامنے سر جھکا دو۔ یہ حکم ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا یہ مطالبہ تو ہم نہیں مانیں گے، ہم تو شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں لیکن کر رہے ہیں ایسا۔ وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، میں بعض اوقات آپ کو بتاتا ہوں کہ نیند میں چلنے کی بیماری ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں بھی ایک خاتون تھی، اس کو ابھی تو اس کی شادی ہو گئی ہے، تو جب وہ شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ نیند میں چلنے کی، جوان تھی، گھر میں ہے، میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں، تو وہ رات کو اٹھ کے جو ہے ادھر ادھر گھومتی پھرتی تھی۔ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، صبح پوچھتے کہ تم اٹھی ادھر ادھر جا رہی تھی، وہ کہتی مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ میرے گھر کا واقعہ ہے، ہمارا ملٹی فیملی گھر ہے نا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اسی طرح ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہم اللہ سے حالت جنگ میں ہیں کہ اللہ ہم نہیں مانتے،
نہ تیرا قرآن مانتے ہیں معاذ اللہ، نہ تیرے نبی کی دعوت کو تسلیم کرتے ہیں معاذ اللہ، نہ یوم آخرت کو مانتے ہیں معاذ اللہ۔ آپ دیکھ لیں نا، میں آپ کی آسانی کے لیے کہتا ہوں، بیگم صاحبہ جب شوہر سے ناراض ہوتی ہیں تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، نہ اللہ کے حکم کو اور نہ نبی کی تربیت کو۔ بس بیگم صاحب تو خدا ہے، ان کا اپنا موڈ ہے، جب چاہے موڈ خراب کر لو، جب چاہے موڈ صحیح کر لو۔ یہ ہم کہتے نہیں ہیں، یہ انجانے میں ایسا کر رہے ہیں، اللہ سے جھگڑے کی حالت میں ہے۔ یہ میاں بیوی کا تو ویسے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، یہ ایک یعنی سمجھانے کے لیے، کیونکہ دیکھیں جب تک ہمیں پریکٹیکلی نہ بتایا جائے یا میں آپ کو نہ بتاؤں تو شاید آپ نہ سمجھیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس میں مبتلا ہیں، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں، نہ اللہ کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں، نہ دین میں پورے کے پورے داخل ہونا چاہتے ہیں، نہ دنیا پر دین کو ترجیح دینے کے لیے تیار ہے، نہ نبی کی کامل اطاعت کے لیے تیار ہے۔ تو بس اور کیا رہ گیا بھائی؟ اور کیا جھگڑا کیسا ہوتا ہے؟ باس ہے اللہ، رب ہے اللہ، خالق ہے، مالک ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمارا آقا ہے، اس سے آپ نے روگردانی اختیار کر لی، اس کے قرآن سے آپ نے منہ موڑ لیا، جھگڑا اور کیا ہوتا ہے؟ ہم نہیں مانتے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، یہ 60 میرے خیال سے میری پیدائش جو ہے اس کی ہے 56 کی ہے، تو 61 62 میں پرائمری اسکول میں تھا۔ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم، ابھی بھی وہ اسکول ہے ہمارا، ٹاٹ سرکاری اسکول تھا، پہلے تو یہ پرائیویٹ اسکول ہوتے بھی نہیں تھے، تو بہرحال اس میں ہم بیٹھے رہتے تھے۔ تو حکومت کے خلاف ایک ایوب خان تھا میرے خیال سے، اس وقت 58 میں مارشل لا آیا تھا نا، تو اس وقت تو اس کے خلاف کوئی تحریک چل رہی تھی، کالج کے لڑکوں نے کوئی تحریک چلائی ہوئی تھی، اور ایک عام رویہ ہوتا تھا۔ اب تو یہ رویہ کچھ کم ہو گیا ہے، تو کالج کے لڑکے اسٹرائک کر دیتے تھے، کالج کو چھوڑ کے باہر نکل کے اسکولوں کو پہلے بند کرتے تھے، جلوس ہوتا، پہلے اسکول کو جاتے اور اسکول کو بند کراتے، بچوں کو نکالتے، جاؤ چھٹی، ہم بڑے تو خیر وہ استادوں کے زیر اثر تھے، ہم تو چھوٹے تھے نا، مطلب کے جی ایسی یہی ہمارا وہ تھا، تو مجھے یاد ہے وہ، تو استاد تو راضی نہیں ہوتے تھے اسٹرائک پر اور چھٹی پر، تو ہمیں وہ سمجھا دیتے تھے کہ لڑکے آئیں تو وہ تم لوگ ریزسٹ کرنا، کہ وہ تمہیں اگر باہر نکلنے کے کہیں تو تم نے کہنا کہ ہم نہیں نکلتے باہر، ہم اسکول سے نہیں جائیں گے باہر۔ تو اس وقت تو ہم چھوٹے تھے، نہ ہمیں اسٹرائک کا کچھ پتہ ہوتا تھا، بس وہ جب ایک گروپ داخل ہوتا تھا کچھ لڑکوں کا دروازے کو کھلوا کے، اور وہ ہم سے کہتا کہ بھئی چلو چھٹی کرو، تو ہم ایک گروپ میں کہتے ہاں نہیں، پشتو میں نا، نہیں نکلتے، ہم نہیں جاتے، ہم باہر نہیں جائیں گے، اس طرح۔ تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں آپ کو صرف یہ قصے کہانیاں میں آپ کو زیادہ نہیں سناتا، سمجھ کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نہ جانتے ہوئے، نہ سوچتے ہوئے، نہ سمجھتے ہوئے اللہ سے حالت جنگ میں ہیں، بس میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اور تو ہمیں پتہ نہیں ہے، یعنی شریعت کے خلاف زندگی گزار کے، دین کے خلاف زندگی گزارے، غیر محتاط زندگی گزار کے، رسول کی اطاعت نہ کر کے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے حالت جنگ میں نہیں ہیں۔ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ یہ تو ڈن ہے کہ آج کا جو برائے نام مومن ہے وہ اللہ سے حالت جنگ میں ہے بغیر کسی علم کے، اور شیطان کی پیروی کر رہا ہے؟ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، اللہ کے دین سے اس نے رخ موڑ لیا ہے، یہ اللہ سے حالت جنگ میں ہے۔ ہم شیطان مرید، سرکش شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں دوزخ میں لے جانے پر تلا ہوا ہے۔ یہ کتب علیہ انہ من تولہ،
یہ بڑی آیت ذرا سوچنے کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کے بارے میں. یعنی یہ قانون ہے. قانون کیا ہے؟ مطلب یہ ایسا قانون ہے جو کہ نیچرلی ہے، قدرتی ہے. گرم پانی میں آپ ہاتھ ڈالیں گے تو یہ قانون ہے کہ آپ کا ہاتھ گرم ہوگا، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ ٹھنڈا ہوگا. تو اسی طرح یہ کتبہ لکھ دیا گیا ہے. اب یہ وہ قانون خداوندی ہے. شیطان کی جس نے بھی پیروی کی وہ جائے گا جہنم میں. کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، وہ دوزخ میں اسے لے جائے گا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بالکل کلیئر بات ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ کے راستے پر ہوں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں خالص اللہ کا بندہ ہوں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا رخ خالص اللہ کی طرف ہے، میں یکسو ہوں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. تو جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو پھر تو یہ دوسری صورت ہے. یعنی شیطان، دیکھیں شیطان سے دوستی کیا ہے؟ انہ من تولاہ، جو اس سے دوستی کرے گا، جو اسے دوست رکھے گا. اب دیکھیں وہ پشتو میں ایک ضرب المثل ہے کہ انسان یا صورت رحمان دے یا صورت شیطان دے. اور بڑی اچھی یہ بات ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان یا تو رحمان کی صورت ہوگا یا شیطان کی صورت ہوگا. اور یہ بڑی سادی سی بات ہے، اس میں کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. ہم تو یا رحمانی صفات کو اپنائیں گے یا نہیں اپنائیں گے. ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم رحمان کے بندے بن جائیں. اگر ہم رحمان کے بندے نہیں ہیں تو پھر ہم شیطان کے بندے ہیں. شیطان سے ہماری دوستی پکی ہے. یہ تولا پہ میں بات کروں، انہ من تولاہ، کتب علیہ انہ من تولاہ، لکھ دیا گیا اس پر جس نے اس سے دوستی کی. اب دیکھیں ایک آیت میں اور اس ضمن میں آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. جو بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لے گا تو ایک شیطان کو میں اس پر مسلط کر دوں گا، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا. وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. یہ تولاہ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ شیطان کس طرح کن لوگوں کا دوست بن جاتا ہے. اور یعنی یہ شیطان کی دوستی کون سے لوگوں، شیطان کن لوگوں کا دوست ہو جاتا ہے، یا کون سے لوگ ہیں جو شیطان سے دوستی کر لیتے ہیں. اب ٹھیک ہے یہ انجانے میں ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے شیطان کا راستہ لے لیا ہے. شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. یہ قرآن کی آیت کیا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. لیکن ہم کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اب شیطان کے راستے پر چلیں گے تو شیطان آپ کا ساتھی ہوگا. نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا، شیطان کو میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یعنی ایک قدرتی طور پہ بات ہے. شیطان تو ہے، شیطانی قوتیں ہیں، طاغوتی قوتیں ہیں. وہ طاغوتی قوتوں کے آپ کے طریقے پر چلیں گے، وہ آپ کی دوست ہوں گی. اب مثال کے طور پہ عرض کروں، یہ بات ذرا تھوڑی سی سمجھانی مشکل ہے. میں آپ کو ایک ادارہ ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہاں رشوت ہی کا چال چلن ہے. تو اگر کوئی ایک نیو کمر آتا ہے، کوئی ملازم آتا ہے اور وہ ساتھیوں کے نقش قدم پر چل لیتا ہے تو وہ ساتھی اس کے دوست بن جاتے ہیں، ورنہ وہ پھر اس کے دشمن ہوں گے. اگر کوئی ایماندار لڑکا آ جائے تو اور وہ کہے کہ نہیں میں تو حرام نہیں کھاؤں گا، تو پھر باقی ساتھی اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. ابھی عمران خان ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے،
2-3 لوگوں کو اس نے اداروں کی اصلاح کے لیے رکھا، لیکن وہ اس کے دشمن بن گئے تو ان کو استعفیٰ دینا پڑا کہ بھئی یہ لوگ تو میری بات نہیں مان رہے، یہ لوگ تو میری بات. تو اب یہ اس طریقے سے، مطلب میں ویسے مثالیں دے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک معاشرے کے ساتھ اس کو اگر آپ قبول کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا دوست ہوگا، نہیں کرتے تو وہ آپ کا پھر دشمن ہوگا. پیغمبروں کے ساتھ اکثر جو ہے ان کا مذاق اڑایا گیا ہے اور دشمنی کی گئی ہے ان سے، عام طور پہ پیغمبروں سے. کل قد کذب الرسل فحق وعید، ہر ایک نے، ہر قوم نے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. تو اب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، 40 سال تک وہ ان میں رہے، اور یہ کافی عرصہ تھا، 40 سال انسان تو جوانی کی دہلیز تقریباً پار کر جاتا ہے 40 سال کا. تو لوگوں نے سر آنکھوں پہ بٹھایا تھا، لیکن جب انہوں نے دعوت حق پیش کی لوگ ان سے دشمنی اختیار کر لی. شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ جب تک نبوت کی پیغام انہوں نے نہیں دیا تھا تو سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے اور بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی. جب دعوت دی اللہ کی تو سب اس کے دشمن بن گئے. تو یہ ہے ایسا. دیکھیں 2 راستے ہیں. ایک بات نوٹ کر لیں، آخری بات کے طور پہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں. انسان جب شعور سنبھالتا ہے، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، میں ایک شخص آپ سے مخاطب ہوں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اور چھوڑیں میں اوروں کو نہیں، میں آپ سے بات کروں. جب اب آپ کے سامنے، آپ کی جتنی بھی عمر گزر گئی، اس وقت آپ کے سامنے 2 راستے ہیں. یا تو آپ رحمان کے راستے پر ہیں، رحمان کے پیغام کو آپ نے سمجھ لیا، رحمان کی دعوت کو آپ نے قبول کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ شیطان کے راستے پر ہیں. عام طور پہ آپ کی میں بات کریں، عام طور پہ ہم سب لوگ، شیطان ہمارا دوست ہے، شیطان ہمارا ساتھی ہے، ہم شیطان کے ساتھی ہیں، ہم اس حزب اللہ نہیں ہیں، ہم حزب الشیطان ہیں. آج کا مسلمان، افراد اور قوم اور امت، یہ حزب الشیطان ہے، اور حزب الشیطان نقصان میں رہے گی. حزب اللہ جو ہے تو وہ غالب ہوگا، لیکن ہم تو حزب اللہ نہیں ہیں، ہم تو حزب الشیطان ہیں. اس پہ تھوڑا سا آپ غور کریں نا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا کی شان میں علم و دانش کے بغیر جھگڑتے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم